السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام بھیجتے ہیں۔ بہت ہی واجب الاحترام حضرت مولانا سیف الرحمان صاحب، حضرت مولانا عنایت الرحمان صاحب، اسٹیج پر رونق افروز ہمارے ذمہ دار، نام ان کا ابو موسیٰ صاحب، ماشاءاللہ یہ تو نام بھی بڑا پرانا ہے، ابو موسیٰ صاحب، اور میرے بہت ہی قابل قدر بھائیوں اور عزیز نوجوانوں، آپ دور دراز کا سفر کر کے باب الاسلام سے شاہ عبد اللطیف بٹائی کی دھرتی سے علامہ اقبال کے شہر کے اندر تشریف لائے ہیں، جہاں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال صاحب اسودہ خاک ہیں۔ اور یہ وہ بستی ہے کہ جس میں مفکر اسلام مولانا سید ابو العالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسودہ خاک ہیں۔ جماعت اسلامی اس کی بنیاد جب رکھی جا رہی تھی تو 100 افراد کا اکٹھ ہوا تھا، اور میرا گمان یہ ہے یا میری معلومات یہ ہیں کہ 100 افراد جو آئے تھے اس وقت، جنہوں نے مولانا سید ابو العالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پر لبیک کہا تھا، ان میں 75 افراد ایسے تھے جو باقاعدہ طور پر جماعت اسلامی کا حصہ بن گئے، جنہیں ہم تاسیسی ارکان کہتے ہیں، اور 25 افراد بطور مبصر آئے تھے، وہ کارروائی اور روداد دیکھ کر اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ 74 روپے اور 14 آنے کل اثاثہ جماعت اسلامی کا تھا، یعنی 2 آنے اگر اور مل جاتے نا 12 پیسے، تو جماعت اسلامی کے افراد کی تعداد بھی اور روپوں کی تعداد بھی برابر ہو جاتی۔ اور اس وقت اس جماعت کی بنیاد رکھتے ہوئے بانی جماعت مولانا سید ابو العالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی تھی کہ ہم ایسے مردان کار تیار کرنا چاہتے ہیں جو زہد اور تقوی کے اندر دنیا کے معروف اصطلاحیں جو ہوتی ہیں نا، ان لوگوں سے بہت بڑھ کر ہوں۔ بظاہر وہ دنیا میں چلتے پھرتے ہوں گے، مختلف عہدوں پہ ہوں گے، مختلف تعارف کے ساتھ ہوں گے، مختلف زندگی کے دائروں کے اندر کام کر رہے ہوں گے، لیکن ہم ایسے افراد کار تیار کرنا چاہتے ہیں، ایسے مردان کار تیار کرنا چاہتے ہیں جو زہد اور تقوی کے اندر دنیا کے معروف معنوں کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں ان سے بڑھ کر ہوں۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے لٹریچر نے، قرآن اور سنت کی اس دعوت نے جسے لے کر جماعت اسلامی اٹھی تھی، اور جماعت اسلامی جو ہے اس کی دعوت کیا تھی کہ قرآن و سنت کی دعوت لے کر اٹھو اور پوری دنیا پر چھا جاؤ، پوری دنیا پر۔ صرف پاکستان کا خطہ نہیں تھا ہمارا مرکز، جہاں ہواؤں کا گزر ہوتا ہے، جہاں فضائیں ہیں، جہاں سورج اور چاند کی روشنی ہے۔ آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر سے واپس لوٹے تو سیدہ فاطمہ نے اپنے بابا کا استقبال کیا۔
سیرت نگاروں نے لکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کپڑوں کی جو کیفیت ان کی بیٹی سیدہ فاطمہ نے دیکھی کہ ان کے باپ کے کپڑے سفر کی وجہ سے میلے ہو گئے تھے، آپ کے بالوں میں مٹی کے نشان موجود تھے، صحرا تھا، مٹی بھی اڑتی تھی، آپ کے چہرے پر تھکن کے آثار بھی موجود تھے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے بابا سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کا سر مبارک دھو ڈالوں۔ سیرت نگاروں نے لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمادگی ظاہر کی۔ سیدہ فاطمہ نے تیاری شروع کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر نیچے جھکا ہوا تھا، بیٹی ڈول سے پانی باپ کے سر کے اندر ڈال رہی تھی، ٹھنڈا پانی ڈالا جا رہا تھا۔ اچانک 2 گرم پانی کے قطرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر گرتے ہیں، اور یہ دونوں قطرے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے نکلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ فاطمہ رو رہی ہے۔ آپ نے نگاہ اوپر اٹھائی، پوچھا بیٹی کیوں روتی ہو؟ فرمانے لگی بابا میں نے آپ کے کپڑوں کی جو حالت دیکھی ہے، میں نے آپ کے بالوں میں مٹی کے نشان دیکھے ہیں، میں نے آپ کے چہرے پر تھکن کے آثار دیکھے ہیں، میں نے اس قوم کا رویہ بھی آپ کے ساتھ دیکھا، اور یہ بات محسوس کر کے مجھے رونا آ گیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ نہ رو، اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ کو جس عظیم ذمہ داری پہ فائز کیا ہے، جس بڑے مقصد اور مشن پر فائز کیا ہے، اللہ کا یہ دین ہر کچے اور پکے مکان کے اندر پہنچے گا۔ اللہ کا یہ دین وہاں تک پہنچے گا جہاں سورج اور چاند اپنی روشنی اور کرنیں پہنچاتے ہیں۔ اللہ کا یہ دین وہاں تک پہنچے گا جہاں سے ہواؤں کا گزر ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کوئی اس دین کو عزت کے ساتھ قبول کرے اور چاہے کوئی اسے ذلت کے ساتھ قبول کرے۔ بانی جماعت نے اس جماعت کی بنیاد رکھتے ہوئے ایک بات کہی، وہ کیا بات تھی؟ قرآن و سنت کی دعوت لے کر اٹھنا ہے اور پوری دنیا پر ہم نے پھیل جانا ہے۔ عرب اور عجم کی تقسیم کوئی نہیں ہوگی، کالے اور گورے کا فرق نہیں ہوگا، لسانی بنیادوں پر کوئی تقسیم نہیں ہوگی، علاقائی بنیادوں پر کوئی تقسیم نہیں ہوگی۔ ہر وہ فرد جو اس دنیا کے اندر آیا ہے اسے ہماری دعوت کا موضوع بننا چاہیے، ہمارا پیغام اس تک پہنچنا چاہیے، ہمیں اپنا پیغام اس تک پہنچانا چاہیے۔ آج اگر ہم اس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کا دیگر جماعتوں کے ساتھ فرق کیا ہے، تو ظاہر ہے یہ بات تو سوچنے والی ہے نا۔ علماء تو موجود تھے اس وقت بھی جب مولانا مودودی نے جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی تھی، بڑے بڑے نام تھے علماء کے، بڑے بڑے خطیب تھے، مذہبی بیک گراؤنڈ کی جماعتیں موجود تھیں۔ تو پھر یہ الگ سے جماعت بنانے کا تصور سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن کے اندر کیوں آیا؟ اگر آپ تعصب سے ہٹتے ہوئے کھلے ذہن کے ساتھ، جسے آپ انگریزی میں شاید براڈ مائنڈڈ کہتے ہیں، آپ جائزہ لیں دوسری جماعتوں کا بغیر کسی تعصب کے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کوئی جماعت، میں بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں، وہ طاولہ بندیالوی صاحب ہیں نا خطیب دیوبندیوں کے، وہ کہتے ہیں میں بڑی بات کہنے لگا ہوں، کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جو پورے دین کی دعوت لے کر اٹھتی ہو۔ مذہبی جماعتیں ہیں، مذہب کی بات کرتے ہیں، دین کو عبادات کے نظام سے جوڑتے ہیں، پوجا اور پاٹ کے نظام کے ساتھ جوڑنے کے بعد انسان کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں کہ جو آدمی نمازی ہے وہ 5 وقتی نماز پڑھے، لیکن اپنی دکان پہ، اپنے میڈیکل سٹور پہ، ہارڈ ویئر کی دکان پہ، اپنی کسی کریانے کی دکان پہ بیٹھا ہے تو وہ مکمل طور پر آزاد ہے کہ جس طرح چاہے تجارت کرے اور جتنا چاہے وہ نفع لے لے۔ لیکن جو دین آمنہ کے لال لے کے آئے تھے، وہ دین تو یہ بات کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تمہاری زندگی کا کوئی گوشہ اسلام کی ہدایت سے خالی نہیں ہونا چاہیے، ہر دائرے کے اندر اسلام سے رہنمائی لینی ہے۔
لیکن آپ کو پتہ ہے اس ملک کے اندر ایسی جماعتیں بھی موجود ہیں جو بڑی سمجھداری کے ساتھ اپنے منشور کے اندر یہ بات درج کرتی ہیں کہ اسلام ہمارا مذہب ہے، سوشلزم ہماری معیشت ہے، جمہوریت ہماری طاقت ہے، اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ سمجھ تو آ گئی ہوگی آپ کو۔ کیوں نہیں لکھا انہوں نے اسلام ہمارا دین ہے؟ آپ کا خیال ہوگا کہ انہیں پتہ نہیں تھا۔ اگر یہ خیال ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ انہیں پتہ تھا دین اور مذہب کے اندر فرق کیا ہوتا ہے۔ ایک مذہبی دنیا کا بڑا خانوادہ، تھانوی خانوادے کے ایک بڑے عالم بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ وابستہ تھے، آپ کو پتہ ہے نا؟ ہاں جی، تو وہ تو بتا سکتے تھے نا مذہب کیا ہوتا ہے، دین کیا ہوتا ہے۔ یہ سوچ سمجھ کے لکھا گیا کہ اسلام ہمارا مذہب ہے۔ مذہب پوجا پاٹ کے لیے ہوتا ہے، 5 وقت آپ نماز پڑھ لیں، مسجد سے باہر نکلیں، آپ آزاد ہیں۔ اتوار کو چرچ کے اندر چلے جائیں، آپ عبادت کریں، پھر آپ آزاد ہیں۔ اسلام آپ سے کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے تجارت میری مرضی سے، معیشت میری مرضی سے، سیاست میری مرضی سے، بین الاقوامی تعلقات میری مرضی سے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا کرنا ہے تمہیں؟ پورے کے پورے اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہونا ہے، کوئی گوشہ خالی نہیں رہنا چاہیے اس ہدایت سے۔ اور پھر میرے بھائیوں، تجارت آپ کر رہے ہیں دنیا کے مروجہ قوانین کے اندر، تو آپ جو مرضی کریں، آپ کے پیسے ہیں، آپ کے وسائل ہیں، آپ اپنی من مرضی قیمتیں بھی لگا سکتے ہیں، مرضی کا نفع بھی لے سکتے ہیں۔ لیکن اسلام آپ سے یہ بات کہہ رہا ہے کہ اگر کسی چیز کی مارکیٹ کے اندر ضرورت ہے، کسی غلے کی، اناج کی، چینی کی، گندم کی، تو ایک تاجر اگر 40 دن تک اسے ذخیرہ کر کے رکھتا ہے، چاہے اس نے داڑھی رکھی ہے، چاہے اس نے ٹوپی پہنی ہے، چاہے اس کے ہاتھ کے اندر تسبیح ہے، چاہے اس کی پیشانی پر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کے نشان موجود ہیں، مارکیٹ کے اندر طلب موجود ہے۔ لوگ شکارپور میں، دادو میں، شہداد کوٹ کے اندر، سکھر کے اندر طلب موجود ہے، اور تاجر صاحب جو ہیں وہ مذہبی دنیا کے آدمی ہیں، انہوں نے ذخیرہ اندوزی کی ہوئی، نہیں دے رہے تاکہ ریٹ بڑھ جائیں۔ آپ کا دین کیا کہتا ہے؟ آمنہ کے لال نے فرمایا وہ تاجر 40 دن تک غلہ ذخیرہ کرنے کے بعد سارا غلہ کیا کر دے؟ خیرات کر دے، مفت تقسیم کر دے، فرمایا اس کا گناہ معاف نہیں ہوگا 40 دن تک۔ یہ حدیث کے اندر۔ تو آپ تو پابند ہو گئے نا، پھر آپ نے تو تجارت اسلام کے مطابق کرنی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ واشنگ مشین جتنا دودھ بناتی ہے، آپ کے یہاں پتہ نہیں بناتی ہے؟ نہیں، پنجاب میں تو بڑا بناتی ہے، گاڑیوں کی گاڑیاں، ٹنوں کے حساب سے دودھ۔ اتنی برفی لوگ کھاتے ہیں پنجاب میں، اتنا دیسی گھی کھاتے ہیں پنجاب میں، اتنا دہی کھاتے ہیں پنجاب میں، اور دال کے اندر بھی یہ دیسی گھی ڈالتے ہیں، لکھا ہوتا ہے خالص دیسی گھی کی دال۔ اگر سروے کر لیں آپ بھینسوں کا، گائے کا، 1 اور 20 کا تناسب ہی نہیں نکلتا۔ جتنا ہم گھی کھاتے ہیں، جتنا ہم دودھ پیتے ہیں، جتنا ہم دہی استعمال کرتے ہیں، جتنی برفی ہم کھاتے ہیں، 1 اور 20 کا تناسب نہیں ہے۔ تو پھر دودھ کہاں سے آتا ہے؟ لوہے کی تو کوئی مشین دودھ نہیں دیتی۔ آمنہ کے لال نے کب کہا تھا؟ 1500 سال پہلے۔ مدینے کے بازار کے اندر ایک تاجر کو تجارت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ کر کیا رہا ہے؟ گندم بیچ رہا ہے، ڈھیر لگایا ہے، اندر والی گندم بھیگی ہوئی ہے، باہر والی خشک ہے۔ آمنہ کے لال نے، والی مدینہ نے اپنا ہاتھ گندم کے اندر داخل کیا، ہاتھ میں نمی لگی ہے، محسوس ہوئی ہے۔ آپ نے پوچھا کیا کیا تم نے؟ کہنے لگا بھیگ گئی تھی۔ آپ نے کہا عجیب بات کرتے ہیں، آٹے کا تھیلا موٹر سائیکل سے گرے تو پہلے اندر والے نے بھیگنا ہے، باہر والے نے؟ تو اس کی باہر والی خوش تھی، اندر والی تر تھی۔ مدینے کے بازار کے اندر کھڑے ہو کر فرمایا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آپ کا خیال ہوگا کہ آپ کے شہروں میں چیزیں خالص ملتی ہیں؟ ہمیں تو مرچیں خالص نہیں ملتی،
نمک جیسی سستی چیز خالص نہیں ملتی. ہندوانہ ذہنیت ہے, تاجرانہ ذہنیت ہے, مال اکٹھا کر رہے ہیں جیسے مرضی کر رہے ہیں. اسلام تقاضا کر رہا ہے کہ پورے کے پورے دین کے اندر داخل ہونا. جس نے ملاوٹ کی اس کے بارے میں آمنہ کے لال نے فرمایا ہم میں سے نہیں. من غش فلیس منا, جس نے ملاوٹ کی اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور جس نے ایمانداری سے تجارت کی اسے کیا کہا ہے؟ اسے تھپکی نہیں دی, صرف اس کے لیے صرف شاباش نہیں ہے. فرمایا جو تاجر ایمانداری کے ساتھ تجارت کرے گا وہ قیامت والے دن انبیاء, صدیقین اور شہداء کی صف کے اندر کھڑا. یار کمال ہے. آپ لوہے کی دکان کر رہے ہیں, ہارڈ ویئر کی, آپ میڈیکل سٹور چلا رہے ہیں, آپ کریانے کی دکان کر رہے ہیں, آپ جنرل سٹور چلا رہے ہیں, اور آمنہ کے لال مجدہ سنا رہے ہیں کہ جو تاجر ایمانداری سے تجارت کرے گا وہ قیامت والے دن انبیاء, صدیقین اور شہداء کی صف کے اندر کھڑا. اسلام ہمارا مذہب نہیں ہے, ایک بات تو پلے باندھ لیں. اسلام ہمارا دین ہے. جہاں جہاں قرآن نے تذکرہ کیا بطور دین کیا, لکم دینکم ولی دین, الیوم اکملت لکم دینکم لیظہرہ علی الدین کلہ. مذہب کا لفظ استعمال نہیں, دین کا کیا. اور پھر جماعت اسلامی کی فکر کیا ہے؟ میں کمپیریزن کروں گا دوسری جماعتوں کے ساتھ, لیکن پہلے اپنی بات ہم کر لیں. جماعت اسلامی کی فکر غلبہ دین کی ہے. اس کا مقصد اور مشن کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر حاکمیت بھی اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے. جماعت اسلامی کسی امیر کی طرف نہیں بلاتی آپ کو. جماعت اسلامی کسی علاقائی سیاست کی بات نہیں کرتی. جماعت اسلامی اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتی. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے خود لکھا کہ میری تحریر سے کوئی اختلاف کرتا ہے تو 100 بار کرے. وہ جماعت سے باہر نہیں جائے گا. اختلاف مولانا مودودی سے کرے, بانی جماعت سے کرے, اپنی رائے دے اس کے مقابلے کے اندر, باہر نہیں جائے گا, جماعت کے اندر ہی رہے گا. لیکن میرے بھائیوں, دوسری جماعتوں کا تصور کیا ہے؟ وہ اپنے لیڈر کی طرف بلاتے ہیں, وہ خاص سلوگن کی طرف بلا رہے ہیں, وہ خاص ازم کی بات کر رہے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ بھٹوازم آنا چاہیے. جماعت اسلامی نے تو کبھی نہیں کہا مودودیزم ہونا چاہیے. خان صاحب کے جتنے جیالے ہیں, جتنے متوالے ہیں, جتنے پروانے ہیں, انہیں کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیا کرتے رہے ہیں. انہیں ایک ہی پتہ ہے کہ ہم نے ان کے پیچھے چل رہا ہے. اور جماعت اسلامی کے اندر تو آپ کو سوچنے کے مواقع, بات کرنے کے مواقع, رائے کا اختلاف کرنے کے مواقع, اور پھر جماعت کسی شخصیت کی طرف آپ کو نہیں بلاتی. جماعت اسلامی آپ کو دین کی طرف بلا رہی ہے, اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد کی بات کر رہی ہے, نظام مصطفیٰ کی بات کرتی ہے, مقام مصطفیٰ کے تحفظ کی بات کرتی ہے. اور پھر جماعت اسلامی کا دوسری جماعتوں سے بڑا فرق یہ ہے کہ وہ مسلک کی طرف بھی نہیں بلاتے. آج پاکستان اور انڈو پاک کا سب سے بڑا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کے مسلک کا جھنڈا اونچا ہونا چاہیے. دین کا جھنڈا 100 بار گرے انہیں پریشانی نہیں ہے, جھنڈا مسلک ہی کا اونچا ہونا چاہیے. وہ دنیا کا طاغوت اگر مچھر جائے, بفر جائے, طاقت کے استعمال میں اندھا ہو جائے, تو ان مواقع پر بھی تلاش کرتے ہیں کہ کس مسلک کو ڈاؤن ہونا چاہیے اور کس مسلک کو اونچا ہونا چاہیے. حالانکہ وہ بدبخت ایسے, وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہو, نتن یاہو ہو, وہ اسامہ بن لادن تو کم از کم اہل حدیث تھا نا, وہ اس کو بھی مارتے ہیں. وہ یحییٰ سنوار سنی تھا, اس کو بھی مارتے ہیں. اور وہ ان کے ایک لیڈر تھے بڑے عماس کے, نہیں ان کے دوسرے وہ تنظیم تھی, نام میرے ذہن سے نکل گیا ان کا, وہ اہل تشیع میں سے تھے, بڑی اچھی تنظیم تھی ان کی, حزب اللہ.
اس کے سربراہ حسن نصر اللہ، اس کو بھی مار. ان کے نزدیک حسن نصر اللہ شیعہ ہو تو پھر بھی قتل کریں گے، یا سنوار اسماعیل ہانیہ اگر سنی ہو پھر بھی قتل کریں گے، اسامہ بن لادن اہل حدیث ہو پھر بھی قتل کریں گے. وہ سب کو ایک نگاہ سے دیکھتے ہیں، سب ہم کلمہ پڑھنے والوں کو ایک نگاہ سے وہ دیکھتے ہیں. ہمیں کیا سبق دیا گیا تھا؟ قرآن کا سبق کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تفرقے کے اندر نہ پڑو، ٹکڑوں کے اندر تقسیم نہ ہو. اور اللہ کہتا ہے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تمہارے دلوں کے اندر الفت ڈال دی. اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. تم ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا. جماعت اسلامی مسلک کی بات بھی نہیں کرتی، مسلک کا جھنڈا بھی نہیں اٹھاتی. میں بغیر کسی مدانت کے، کسی تعصب کے بغیر دیکھتا ہوں ہر جماعت کے اندر مسل کی تعصب موجود ہوتا ہے. کوئی جماعت مجھے بھی بتا دیں ڈاکٹر صاحب آپ کس غلط فہمی میں ہیں، کس خوش فہمی کے گھوڑے پہ سوار ہیں. باقی جماعتوں نے بھی سارے مسالک کے لوگوں کو اور اپنے اپنے مسلک پر عمل کرتے ہوئے اپنی جگہ رہنے کی اجازت دی. آپ مجھے پوچھیں جماعت اسلامی میں اہل حدیث کون تھے تو میں آپ کو کہوں گا اسلم سلیمی صاحب مرکزی نائب امیر تھے، اہل حدیث تھے. آپ پوچھیں جماعت اسلامی میں بریلوی کون ہے، میں آپ کو کہوں گا پروفیسر غفور احمد صاحب بریلوی تھے. آپ مجھے بتائیں کہ دیوبندی کون تھا، میں آپ کو کہوں گا سید منور حسن اور قاضی حسین احمد دیوبندی تھے. نام ہی مولانا حسین احمد مدنی کے نام پر رکھا ہے. وہ بھی جماعت کے امیر، وہ بھی جماعت کے امیر، وہ مرکزی نائب امیر. دیکھیے کوئی تعصب نہیں ہے. کوئی رفع یدین کر رہا ہے منصورہ میں، کوئی سینے پہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے اس طرح، کسی کے ناف کے اوپر ہے اور کسی نے کھلے چھوڑے ہوئے. کبھی نکالا آپ نے منصورہ کہ وہ نکل جاؤ بھائی ہاتھ چھوڑ کے نہیں پڑھ سکتے، زور سے آمین نہیں کہنی تم نے، ہاتھ باندھنے ہیں تو پھر جہاں ہمارے امام نے باندھے ہیں چترالی صاحب نے وہاں باندھے ہیں، چترالی صاحب نے ناف پہ باندھے ہوتے ہیں، لوگ رفع یدین کر رہے ہوتے ہیں. اتنی آزادی کسی جماعت کے اندر. میں گجرات کے ایک بڑے مرکز میں جمعہ پڑھاتا ہوں، بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، ہر مسلک کے لوگ آتے ہیں، بلا مبالغہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، اہل تشیع. مجھے ایک آدمی ایک دن کہنے لگا کہ آپ کے پیچھے کچھ لوگ وہ بھی نماز پڑھتے ہیں جو ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے ہیں. مجھے تو سمجھ آ گئی. تو میں نے کہا یار آپ کو کیا پریشانی ہے؟ ان کو نہیں پتا جماعت اسلامی کی مسجد ہے، پڑھتے ہیں تو پڑھنے دیں آپ ان کو. اسی بندے نے مجھے کچھ عرصے کے بعد بتایا کہ وہ بندہ جو ہاتھ چھوڑ کے پہلے نماز پڑھتے تھے دو، اب وہ ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں. میں نے کہا میں نے تو نہیں کہا ہاتھ باندھ کے پڑھا کریں. بھائی اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں نا، اس رب کی عبادت کرنے لگے ہیں نا. یہ رب اس کا رب کا اور بندے کا معاملہ ہے نا. آپ کون ہوتے ہیں درمیان میں؟ میں کراچی پڑھتا تھا، ڈالمیا کی بڑی مسجد نیول کالونی کی، آپ نے اگر دیکھی ہو بہت بڑی مسجد. تو وہاں میں نماز پڑھ کے نکلا تو ہمارے استاد تھے اردو کالج کے پروفیسر خادم حسین صاحب ابھی حیات ہیں، ان کے ساتھ ایک نوجوان الجھ رہا تھا. وہ نوجوان بالکل ینگ تھا اور پروفیسر صاحب ریٹائر ہو گئے تھے. مجھے اندازہ نہیں تھا کیوں لڑ رہے ہیں دونوں، فرق ہے عمروں کا. نماز پڑھ کے نکلے تو میں نے ان سے پوچھا کہ دیکھا کہ بات پہلے سمجھی، مجھے سمجھ آ گئی استاد جی سے قابو نہیں آ رہا. میں نے کہا کہ سارا گراوے جائے تو میں اس سے بات کروں. وہ پہلے ہی پریشان تھے، وہ گھبرائے ہوئے تھے کہ خواہ کمبل گلا میرے چمٹ گیا. میں نے اس سے پوچھا کیا مسئلہ یار تمہارا؟ کہتا ہے اس بندے نے ٹوپی نہیں پہنی تھی، میں نے اس کے سر پہ اس طرح ٹوپی رکھی ہے. تو ٹوپی رکھتے تھوڑی ہیں، ٹوپی مارتے ہیں لوگ. بندے کا صرف سر نہیں ہلتا، باڈی بھی ہلتی ہے جب رکھتے ہیں نا اسے سے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں نہیں رکھنی چاہیے تھی. تو میں ان سے پوچھ رہا ہوں میں نے غلط کام کیا ہے؟ وہ بار بار کہتا ہے میں نے غلط کیا ہے. میں نے اس کو کہا مجھے غلط اور صحیح کا پتہ نہیں ہے، اتنا مجھے پتا ہے کہ وہ بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہو رہا تھا، وہ اپنے رب کے ملاقات کر رہا تھا، اس کے سامنے کھڑا تھا. اور تم نے پتا کیا کیا ہے؟ اس کی توجہ رب سے ہٹا کر اپنی طرف کی. ٹوپی جب ماری ہے تو توجہ تو دور ہو گئی ہے نا.
خیر اس کی بات سمجھ میں آ گئی. میں نے کہا مجھے نہیں پتا آپ نے اچھا کام کیا ہے غلط, میں اس بحث میں نہیں پڑتا. رب سے توجہ تم نے ہٹائی ہے اور اپنی طرف کی. اب خود اندازہ کرو نا, ایک بندہ حافظ نعیم الرحمان صاحب سے بات کر رہا ہو تو میں جا کے مداخلت کروں تو حافظ صاحب موڑ کے ادھر کرنا, حالانکہ حافظ صاحب رکن ہیں جماعت کے, ہمارے امیر ہیں, تو یہ بھی اچھا غیر اخلاقی عمل ہے نا. تو ایک بندہ اپنے رب سے مخاطب ہے, جس حال کے اندر ہے وہ جانے, وہ جانے. وہ تو جب آدمی بیٹھا ہوتا ہے نا تو لاڈ پیار بندہ کر رہا تھا کوئی مجذوب, وہ اللہ سے کہتا ہے کہ تم مجھے مل جاؤ, میں تمہارے سر میں تیل لگاتا ہوں, میں کنگھی کرتا ہوں, تمہاری جوئیں نکالتا ہوں. تو کہہ رہا تھا نا بندہ. تو پھر اللہ کا کوئی بندہ گزرا نا, اس نے ڈانٹا, اس نے کہا کیا کر رہے ہو, اللہ تعالیٰ کے سر میں جوئیں ہوتی ہیں, اللہ کو سر میں تیل لگاؤ گے تم. تو وہ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ میرے بندے, وہ میرے پیغمبر, یہ تو میرے ساتھ لاڈ کر رہا تھا نا, آپ نے کیوں اس کو اس طرح ڈانٹا ہے؟ وہ میرے ساتھ لاڈ کر رہا تھا نا, میرے ساتھ پیار کر رہا, کرنے دیتے نا اسے. اور وہ جو کہتے ہیں نا خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے, خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ مقام تو آتے ہیں نا انسان کی زندگی کے اندر, اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا بندہ میرے نام کی قسم اٹھا لے تو میں اس کی قسم پوری کر دیتا ہوں. اور اس واقعے کی تصدیق قرآن کر رہا ہے جو میں بیان کرنے لگا ہوں. حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ کا نام جس ساتھی نے سنا ہے ادھر ہاتھ کھڑا کرے. ماشاء اللہ, اس کا مطلب جماعت کے لوگ پڑھتے ہیں یار. حضرت انس بن نضر وہ صحابی رسول تھے جو جنگ بدر میں کسی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے. حضور سے پتہ کیا کہتے تھے, تعصف تھا, میں نہیں شریک ہوا. کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کبھی زندگی میں موقع آیا, اسلام اور کفر کی جنگ ہوئی, تو میں بہادری کے وہ جوڑ دکھاؤں گا کہ دنیا دیکھے گی. اسی اثناء میں ان کی بہن سے کسی کا دانت ٹوٹ گیا, اور دانت ٹوٹا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا بدلہ دانت کے بدلے دانت ہے, کان کے بدلے کان ہے, آنکھ کے بدلے آنکھ. قصاص اور دیت کا قانون ہے اسلام کا. دارالسلام جو قرآن مجید چھاپتا ہے نا ترجمے والا, اس کے اندر یہ ساری ڈیٹیل موجود ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. حضرت انس بن نضر کی بہن سے کسی کا دانت ٹوٹا, حضور نے کہا ان کا دانت توڑا جائے. حضرت انس بن نضر صحابی رسول ہے. آمنہ کے لال سے کہتے ہیں میری بہن کا دانت, فرماتے ہیں کہ قسم اس ذات کی جس نے آپ کو نبی برحق بنا کے بھیجا ہے, میری بہن کا دانت نہیں ٹوٹے گا. یہ تو بھلا ہو کہ وہ زمانہ ٹھیک تھا. آج دے زمانے کو بنائی دی گال کرے تو گوڈیاں تھلے بندے دے لیں, مارنا شروع کر دیتے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں دانت ٹوٹے گا, تم کہتے نہیں ٹوٹے گا. اس اثناء میں اس خاندان نے جن کا دانت ٹوٹا تھا کو لے دے کے معاملہ ختم کر دیا. قرآن کریم نے اس کی تائید کے اندر آیات نازل کی کہ اللہ تعالیٰ کے بندے اگر اللہ کے نام کی قسم اٹھا لیں, قسم کھا لیں, تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دے. یہ وقت آتا ہے انسان کی زندگی میں جب بندہ اللہ کا ہو کے رہ جائے نا, کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. صرف ایک محبت اللہ اور اس کے رسول کی, اس کے دین کی, اس پر مر مٹنے کی, یہ محبت پیدا ہو جائے نا, انسان کی پسند اور ناپسند کا معیار تبدیل ہو جائے, وفاداریوں کے مرکز اور محور تبدیل ہو جائیں, تو پھر وقت آتا ہے انسان کی زندگی کے اندر کہ پھر وہ جب مانگتا ہے نا اپنے رب سے, تو میرا رب کہتا ہے میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں, اسے میرے بارے میں پوچھتے ہیں آپ سے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. ان سے کہو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں, میں اس کا جواب دیتا ہوں, میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں. اس لیے میرے بھائیوں, جماعت اسلامی کسی مسلک کی بات بھی نہیں کرتی. جماعت اسلامی کے اندر موروثیت بھی نہیں ہے. ساری جماعتوں پہ اپنا نظر ڈالیں, کسی نے سجدہ صاحب کیا ہے اور کسی نے کیا ہی نہیں. سجدہ صاحب ہوتا ہے غلطی ہو تو پھر بندہ رجوع کر لے. مجھے پتہ ہے آپ پڑھے لکھے ہیں, مطالعہ کرتے ہیں, آپ نے بندہ نکال لینا جی ڈاکٹر صاحب فلانی جماعت سے تو انہوں کا پتر امیر نہیں, پھر تو میں دسا اس نے سجدہ صاحب کیا ہے.
مولانا شاہ نورانی صاحب بڑے قابل قدر رہنما تھے, ہم ان کی بڑی رسپیکٹ کرتے تھے, میں ان سے کئی بار ملا, نیک آدمی تھے, دنیا سے چلے گئے, اقتدار ان کے بچوں کے پاس آ گیا. حضرت مفتی محمود صاحب بہت بھلے آدمی تھے, درویش صفت انسان تھے, فوت ہوئے تو اقتدار حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس آ گیا. حضرت مولانا فضل الرحمان کے حیات کے اندر ان کا بیٹا قومی اسمبلی کے ان کے ساتھ کھڑا ہے. باقی جماعتوں میں بھی نام لے نہ لیں, باقی ایک تو وہ ہے نا جن کا بھٹو ہمیشہ زندہ رہتا ہے جی. تو جب بھٹو صاحب عدالتی فیصلے کے نتیجے میں اللہ کے مہمان بن گئے, ان کی بیٹی آ گئی, بیٹی حادثے کے اندر موت کی وادی میں چلی گئی, تو یہ جو بلاول ہے نا جس نے ابھی تازہ وزن کم کیا اپنا, اس کا ویسے ہی کتنا تھوڑا وزن تھا کہ یہ اس قابل نہیں تھا کہ اس کو پارٹی کی کوئی ذمہ داری دی جا سکے. تو خورشید شاہ صاحب جیسے لوگ, اعتزاز حسن صاحب جیسے لوگ, مخدوم امین فہیم صاحب جیسے لوگ ہاتھ باندھ کے اس نابالغ بچے کے پیچھے کھڑے تھے, یہ بالغ ہو جائے, ہماری قیادت کرے اور ہم اس کے پیچھے چلیں. پھر بالغ ہوا, پھر یہ ساری پارٹی اس کے پیچھے چلنا شروع کی. جماعت اسلامی کیا ہے؟ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سید تھے, ہندوستان سے آئے تھے. میاں طفیل محمد صاحب ارائیں تھے, کپورتھلا سے ہجرت کر کے آئے تھے. قاضی حسین احمد کاکا خیل کے پٹھان تھے, اور قاضی حسین احمد کے بعد پھر کون امیر بنے ہیں؟ سید کراچی سے امیر بنے. کراچی سے امیر کے بعد پھر دیر کے پہاڑوں سے سراج الحق مشوانی قبیلے کے, سراج الحق کے بعد پھر کراچی سے حافظ نعیم الرحمان. یار کوئی نہ کوئی صوبہ ملتا ہے ایک دوسرے سے, نہ برادری ملتی ہے, نہ کوئی رشتہ داری ہے. جس کو ارکان جماعت اہل سمجھتے اسے اپنا امیر بنا لیتے ہیں. اس اعتبار سے پھر نہ یہاں موروثی ہے, نہ مسل کی بات ہے, نہ دین کے جز کی بات ہے, پورے دین کی بات ہے. جز کی بھی بات میں آپ کو سمجھا دوں, ہمارے یہاں مذہبی جماعتیں دین کے جز کو لے کے چلتی ہیں, آدھا دین امر بالمعروف کی بات کرتی ہیں, لیکن نہی عن المنکر انہوں نے کبھی اس پہ بات نہیں کی. یہ اسرائیل کے اندر جو انہیں بربریت کی ہے, جو غزہ میں, آپ نے کوئی آواز سنی ہے ان کی طرف سے؟ امریکہ ایران پر چڑھ دوڑا, آپ نے کوئی آواز سنی ہے ان کی طرف سے؟ سیلاب اور زلزلے آتے اس ملک کے اندر, امر بالمعروف کی بات بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں, لیکن نہی عن المنکر کی بات ہی نہیں کرتے. دوسری طرف آپ آ جائیں, اسلام کا تقاضا کیا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت ہے. نہیں, حضرت عمر کا دور خلافت نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ حضرت عمر کا دور ہے. چلیں خیر مڈ ہو گئے دن. اعلان ہوا ہے جہاد کا, ایک بندہ سجدے میں پڑ گیا. کیا کر رہے ہیں؟ یا اللہ مسلمانوں کو فتح نصیب فرما. کیا بات, آزمائش آ گئی تو اللہ ہی سے رجوع کرنا چاہیے نا. آمنہ کے لال بھی تو بدر کے میدان میں اللہ کے حضور گڑ گڑا رہے تھے نا. جنگ بدر سے پہلے رات کو ابو بکر صدیق بار بار چادر اٹھا کے آپ کے کندھے پہ رکھتے تھے. حضرت عمر پھر گزرے, پھر وہ دعا کر رہے ہیں. تیسری بار گزرے, پھر دعا کر رہے ہیں. اب حضرت عمر کو تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی, یا فقہ کیا کہتی ہے اور دین کا تقاضا کیا ہے. حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ, درہ اٹھایا, اس کی پشت پر مارتے ہوئے کہا اٹھ اپنے گھوڑے کو تیار کر. جہاد کا وقت تھا, دعاؤں کے اندر لگا. نماز کیا ہوتی ہے؟ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جائے, لمبا قیام ہو, لمبے سجدے ہوں, لمبا رکوع ہو, ٹامک ٹوئیاں نہ ماری جائیں. لیکن میرے کریم آقا کے دور میں فجر کی نماز کے دوران کچھ لوگ نماز چھوڑ کے چلے گئے ہیں. اپنی حافظے کو ریکال کریں نا, واقعہ یاد آ جائے گا. حضور کو بتایا گیا کہ فلاں صاحب فجر کی نماز پوری نہیں پڑھی, امام صاحب ابھی پڑھا رہے تھے, نماز چھوڑ کے توڑ کے چلے گئے. اس وقت بہرحال فتوے کی پٹاری نہیں کھلی ہوتی تھی. آج کا دور ہوتا تو امام صاحب تو پہلے 10,000 بندے نے فتویٰ دے دینا یہ منافق ہو گیا.
حضور تک بات پہنچی، آپ نے بلایا اس صحابی کو، پوچھا کیا ماجرا ہوا بھائی آج فجر میں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم کسان ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، کھجوروں کے باغات کو پانی دیتے ہیں اور یہ سورہ رحمان شروع کر دیتے ہیں فجر میں۔ آمنہ کے لال نے پھر کس کو سمجھایا؟ امام صاحب کو یا بندے کو؟ امام صاحب کو کہا کہ دین سے دور نہ کرو۔ بوڑھے بھی ہوتے ہیں نماز میں، بچوں کی رونے کی آواز آتی تھی تو آمنہ کے لال نماز مختصر کر دیتے تھے۔ دین فطرت کیوں کہا ایسے؟ کہتے ہیں اسلام دین فطرت ہے۔ یہ تو کھڑے آدمی سے کہتا ہے کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ جاؤ، وہ لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھ لو، پانی میسر نہیں ہے دیوار کے ساتھ ہاتھ مارو تو یمم کر لو، تمہارا زخم کھل جائے پانی لگنے سے بڑھنے کا اندیشہ ہے، مرض کا کیا کرنا ہے، بس ٹھیک ہے اس کے اوپر ہی۔ یہ دین فطرت ہے نا، فطرت کے خلاف نہیں جاتا، اور اتنا فطرت کے قریب ہے۔ یہ تو ساری رات اگر اللہ کا پیغمبر بھی مصلی پہ کھڑا ہونا شروع ہو جائے نا تو کیا کرتا ہے؟ پھر مداخلت کرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کھڑے ہو گئے ساری رات مصلی پہ، پاؤں پہ ورم آنا شروع ہو گئے ہیں، کائنات کے رب کو اپنے محبوب کی اس کیفیت پہ پیار آ گیا۔ کیا کہا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیل، آگے کیا ہے؟ نصفہ او انقص منہ، میرے محبوب آدھی رات عبادت کیا کریں، تھوڑا اور بے شک کم کر لیں، ساری رات مصلی پہ کھڑا نہ ہوا کریں۔ اعتدال کی بات کرتا ہے، میانہ روی کی بات کرتا ہے۔ پھر جماعت اسلامی کی دعوت جو ہے وہ عالمگیر دعوت ہے۔ پیپل پارٹی سری لنکا میں ہے نہیں، جماعت اسلامی ہے نا، جماعت اسلامی کے نام سے ہی ہے نا۔ بنگلہ دیش میں پیپل پارٹی ہے نہیں، بنگلہ دیش میں تو ہونی چاہیے تھی نا، کیوں ہونی چاہیے تھی؟ وہ مجیب الرحمان اور بھٹو صاحب کے تو مقابلہ ہوا تھا نا، بھٹو صاحب نے ایک بندہ کھڑا نہیں کیا تھا بنگلہ دیش میں، ادھر وہ جیت گئے ادھر یہ جیت گئے، ایک بندہ نہیں کھڑا کیا تھا پیپلز پارٹی نے بنگلہ دیش کے اندر، لیکن جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے اندر بھی موجود ہے۔ جماعت اسلامی دنیا کے کئی ممالک کے اندر جماعت اسلامی کے نام سے کام کرتی ہے، جہاں جماعت اسلامی کے نام سے نہیں ہے وہاں ہم اخوان کے نام سے۔ فکر سید مودودی کی ہے، فکر حسن البنا کی ہے، فکر سید قطب کی ہے، طریقہ کار ایک ہے، راستہ ایک ہے، جدوجہد ایک ہے۔ ہم نہ علاقائی جماعتیں، نہ ہم لسانی جماعتیں، نہ ہم کسی ایک ملک کی جماعتیں، اسلام کا عالمگیر پیغام ہے پوری دنیا کے لیے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، ہم نے اس دین کو تمام ادیان باطلہ پر غالب ہونے کے لیے بھیجا، غالب ہونے کے لیے۔ اور ہماری جدوجہد کیا ہے؟ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہو۔ ہمارے پاؤں غبار آلود ہوتے ہیں تو کس مقصد کے لیے ہوتے ہیں؟ اگر آپ بدین سے آئے ہیں، ٹھٹھا سے آئے ہیں، شکارپور سے آئے ہیں، جیکب آباد سے آئے ہیں، تو میرے بھائیوں آپ شہداد کوٹ سے آئے ہیں تو کیوں آئے ہیں؟ آپ اس لیے آئے ہیں کہ دین کا فہم سیکھنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو اس مقصد اور رسولین کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں۔ آپ اس لیے آئے ہیں کہ وہ روحانی غذا آپ یہاں کے سے لے کے جائیں گے کہ اس سماج کے اندر آپ کسی چمک سے آپ کی نگاہیں خیرہ نہیں ہوں گی۔ چمک کیا ہوتی ہے؟ ایک آدمی ہے، اس کے پاس 5 مرلے کا گھر ہے، اس کے پڑوس میں 1 کنال کا گھر ہے۔ ایک آدمی کی تنخواہ 22,000 ہے، اس کی تنخواہ جو ہے وہ 22 لاکھ ہے۔ یہ فرق ہے نا، ہمارے اتنی تنخواہیں ہیں نا، ایک 22 لاکھ لے رہا ہے، 22,000 لے رہا ہے۔ پھر سود و زیاں کے چکر میں ہم نہیں پڑتے۔ سید مودودی نے ہمیں یہی بات سکھائی ہے کہ سود و زیاں کے چکر میں نہیں پڑتے۔ سود و زیاں کو ہوتا ہے نفع اور نقصان سوچتا ہے، اس میں نفع اس میں نقصان ہے۔ ہمارا نفع بھی نفع ہے اور ہمارا نقصان بھی نفع ہے۔ ہماری کامیابی بھی کامیابی ہے اور ہماری عارضی ناکامی بھی ناکامی جو ہے وہ نہیں ہے۔ رائے وفا میں ہر سو کانٹے
دھوپ زیادہ سائے کم، لیکن اس پر چلنے والے خوشی رہے پچھتائے کم۔ آہ یہ ظالم تلخ حقیقت، جتنے بھی سفینے غرق ہوئے اکثر اپنی موج میں ڈوبے، طوفان سے ٹکرائے گا۔ مجھے یاد ہے ہم انہی نشستوں پہ بیٹھتے تھے مرکزی شورا میں، ہمارے ایک شورا کے رکن ہوتے تھے صوبہ سندھ سے، ان کی سرخ داڑھی ہوتی تھی، مولانا غالباً لطف اللہ بھٹو صاحب، مٹیاری سے ان کا تعلق تھا، نام اگر میں بول نہیں رہا تو مٹیاری سے، آلہ سے، ہاں۔ تو مجھے بتاتے تھے میں نے مخدوم امین فہیم کو بھی یہ کتاب پڑھائی ہے، میں نے فلاں کو بھی یہ بات پڑھائی ہے۔ اب ہدایت اگر مخدوم امین فہیم کی فیملی کے مقدر میں ہے یا نہیں ہے، مولانا نے اپنی ذمہ داری اور فرض کو ادا کیا۔ مولانا جان محمد عباسی صاحب لاڑکانہ جیسے شہر میں جب ہاتھ لگا کھڑے ہو جائیں، کس کے مقابلے میں؟ بھٹو صاحب کے مقابلے میں۔ جان محمد عباسی صاحب کے پاس وہ وسائل نہیں تھے، بھٹو کا تو طوطی بولتا تھا، کھڑے ہو گئے۔ حکمران گھبراہٹ بڑی جلدی ہوتی ہے انہیں، بھٹو صاحب گھبرا کے کہ جان محمد عباسی کھڑے ہو گئے۔ ہمارے پنجاب کے ایک تھے پولیس کے افسر، خالد کھرل غالباً ان کا نام تھا، انہوں نے جان محمد عباسی صاحب کو اغوا کیا تاکہ بھٹو صاحب بلا مقابلہ منتخب ہو جائے۔ اب جب رسوائی اور بدنامی کسی کے کھاتے میں لکھی ہونی ہوتی ہے نا، تو عباسی صاحب اگر الیکشن لڑتے تو تب بھی شاید بھٹو صاحب جیت جاتے، لیکن پوری دنیا کے اندر رسوائی اس نے اپنے ماتھے پہ کلک ملی کہ اللہ کے ایک درویش کو اس نے اغوا کیا اور بلا مقابلہ ہونے کا منصوبہ بنایا۔ جان محمد عباسی صاحب شاید اتنی محنت کر کے کامیاب نہ ہوتے، لوگوں میں ان کا تعارف اور پہچان نہ ہوتا۔ جہاں لوگ بستے تھے لوگوں کو پتہ چلا کہ لاڑکانے کے اندر ایک مرد درویش بھی رہتا ہے جس کا نام جان محمد عباسی۔ اللہ رب العالمین اپنے بندے جو ہیں ان کو آزمائش کی چکی میں بھی ڈالتا ہے، لیکن پھر وہ آزماتا ہے نا کہ کون ہے دعوے کے اندر سچا ہے، اپنی دعوی ایمان۔ اور یہ کام اس نے انبیاء علیہ السلام سے بھی، ابراہیم علیہ السلام کس آزمائش سے نہیں گزرے۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں کہ ام المومنین ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ عائشہ حق کے راستے کے اندر جتنا مجھے ستایا گیا نا، اتنا کسی اور نبی کو نہیں ستایا۔ یہ لازمی چیز ہے، ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے۔ سندھ کے اندر ہمارے 2-3 ساتھی پچھلے عرصے میں شہید ہوئے حادثے میں، ہماری شورا کے رکن یہاں شہید ہوئے بیجرانی صاحب، عبدالحفیظ بیجرانی صاحب، پھر انہی دنوں کے اندر کوئی 1-2 ساتھی ہمارے کوئی ذمہ دار شہید ہوئے ہیں۔ تو یہ سارے لوگ کس مقصد کے لیے نکلتے تھے؟ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، دعوت دین کے لیے، پروگرامات کرنے کے لیے، کسی اپنے ذاتی مشن کے لیے نہیں نکلتے تھے۔ اور اسی راستے کے اندر انہوں نے اپنا مال لگایا ہے، اپنا وقت لگایا ہے، اپنی صلاحیتیں کھپائی ہیں۔ مقصد ایک ہی تھا کہ اللہ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کا نظام غالب ہو جائے۔ مقصد یہی تھا وہ انسان جسے خالق کائنات نے پیدا کیا ہے، زندگی دی ہے، صحت دی ہے، وسائل دیے ہیں، ان گنت نعمتیں اس نے عطا کی ہیں، اس کا بندہ کسی بندے کا بندہ نہ بنے، وہ اللہ کا بندہ بن کے رہے، وہ کسی جماعت کا بندہ بھی نہ ہو، وہ اللہ کا بندہ بن کے رہے۔ آپ کے یہاں تو پتہ نہیں، وہ ایک تو بھٹو صاحب مستقل زندہ ہیں، اور بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم فلاں کے بندے ہیں، بلوچستان والے کہتے ہیں فلاں وڈیرے کے بندے ہیں، پنجاب والے کہتے ہیں ہم فلاں چودھری کے بندے ہیں، خیبر والے کہتے ہیں ہم فلاں خوانین کے، اور وہ آپ کے یہاں تو مشران بھی کہتے ہیں۔ اس طرح لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ تو تقاضا اور کر رہے ہیں۔ اللہ تو کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ میرے پیغمبر اعلان فرما دیجئے کہ آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا۔ آپ کا ویسے کیا حال ہے کہ اگر کوئی تھانے دار فیصلہ کر رہے تو عام آدمی واپس کر سکتا ہے؟ نہیں کرتا۔ کوئی ڈی پی او کر دے تو کر لیتے ہیں واپس فیصلہ، کوئی سیشن جج کرے تو واپس کر لیتے ہیں، اور اگر سندھ ہائی کورٹ کا جج کر دیتے، اور اگر سپریم کورٹ کا کر دیتے پھر تو نہیں۔ تو بادشاہوں کا بادشاہ فیصلہ کر رہا ہے نا، جس کے سامنے ان سارے بادشاہوں کی کیا حیثیت ہے؟ مکھی اور مچھر کے پر برابر بھی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے، اور اعلان کس سے کرایا؟ اپنے محبوب سے اعلان کر دیں کہ عبادت اور بندگی صرف میری کرنی ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ
وبالوالدین، عبادت اور بندگی صرف رب کائنات کہتا ہے میری کرے، بندہ میرا بن کے رہنا ہے، نظام میرا چلے گا، حکم میرا چلے گا، شریعت وہ جو میں نے بھیجی ہے، اور زندگی گزارنے کے اصول، قانون اور ضابطہ اور دستور وہ جو میں نے قرآن کی صورت کے تمہیں دی ہے، اس کے علاوہ ہٹتے ہوئے اگر تم کسی کی تقلید کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کا جو واضح حکم ہے، جو واضح پیغام ہے، آپ اس سے ہٹ کے کوئی اور راستہ چننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کے اندر بھی لوگوں کو جاتے ہیں، جی ہم کون سا غلط راستے پہ لے کے جا رہے ہیں، ہم لوگوں کو ذکر کراتے ہیں، اذکار کراتے ہیں، ان کی نمازیں ٹھیک کراتے ہیں، ان کو عبادات کے نظام سے جوڑتے ہیں، خانقاہی نظام کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ میں کسی نظام کی مخالفت نہیں کر رہا، لیکن ایک بات ضرور پوچھتا ہوں کہ اگر لوگ اپنی طرف، اپنے خاندان کی طرف، اپنی برادری کی طرف، اپنی پارٹی کی طرف، اپنے مسلک کی طرف بلا رہے ہیں، تو وہ کام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کے بھیجا گیا تھا کہ آپ نے اس دین کو تمام ادیان باطلہ پر غالب کرنا ہے، یہ کام کس نے کرنا ہے؟ یہ کام میں نے اور آپ نے کرنا ہے، یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے۔ اور جب تک یہ نظام غالب نہیں ہوتا ہم اطمینان کی نیند نہیں سو سکتے، ہمیں قرار نہیں آنا چاہیے۔ ہمارے اندر وہ جو کیفیت ہوتی ہے نا، خود تڑپنا ہی نہیں، اوروں کو تڑپانا بھی، خود نہیں تڑپنا اوروں کو بھی تڑپانا ہے۔ یہ جو آگ آپ کے سینے کے اندر لگی ہے، اس کو دوسروں کے اندر بھی لگانا ہے تاکہ طاغوت کا نظام ختم ہو جائے، کفر کی چٹانیں ٹوٹ جائیں، اللہ کی بندگی سے ہٹے ہوئے لوگ، خدا کے باغی، ملحد اور بے دین لوگ، ان سے زمام اقتدار لے کر اللہ کے نیک اور صالح بندوں کے ہاتھ کے اندر دیں گے۔ یہ مسائل کیوں ہیں اس وقت ہمارے؟ چلے ایک صوبہ تو ہوتا ہے نا جس میں ابھی حکومت کسی کی ہے، کل کسی کی تھی، پرسوں کسی کی، پنجاب میں تو اسی طرح تماشا لگا ہوتا ہے نا، آج وہ مریم صاحبہ ہیں، کل بزدار صاحب تھے، اس سے پہلے پرویز الہی تھے۔ یہاں تو کوئی مستقل نہیں ہوتا نا جی، بدلتے رہتے ہیں۔ آپ کے یہاں تو کتنا عرصہ ہو گیا جی بھٹو صاحب کو حکومت کرتے ہوئے؟ 18 سال، 18 تو پی ٹی آئی کو ہو گئے ادھر۔ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا جی؟ آپ کا تو 35 چاہے ہو گئے۔ بے شک وہ آتے سید بادشاہی ہیں حکومت کرنے کے لیے، یہ موجودہ بھی سید ہی ہیں نا وزیر اعلیٰ، اور قائم علی شاہ صاحب بھی اللہ نے بھی قائم ہی رکھے، تو وہ بھی سید ہیں، ابھی زندہ ہے، کیوں نہیں؟ مولانا نے سمجھا شاید روح کف سے انصری سے پرواز کر گئے ہیں، زندہ لیکن ہندو میں نہیں ہے۔ ہاں تو پتہ ہے نا، شادی تو خیر سندھ میں پیر پگاڑا صاحب کے یہاں 82 سال کی عمر میں اولاد ہوئی تھی، اس پہ تو پریشانی کوئی نہیں ہے۔ پیر صاحب آپ پگاڑا شریف، ان کی 82، بڑے پیر صاحب کی بات کر رہا ہوں، مردان علی شاہ صاحب۔ آپ یہ نہ سمجھیں میں سندھ کے بارے میں پورا مطالعہ ہم کرتے ہیں محبت کے ساتھ۔ تو میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی پورے دین کی بات کرتی ہے، نظام کی تبدیلی کی بات کرتی ہے، اس کے اندر طبقاتی کشمکش نہیں ہے، اس میں لسانی تصور نہیں ہے، اس کے اندر جو ذمہ دار آ جاتا ہے لوگ اسم اور اطاعت کے نظام سے جڑتے ہیں۔ یہ بھی نہیں کہتے یہ فلاں علاقے کا کہاں سے آ گیا، فلاں علاقے کا۔ یہ جو آپ کے چودھری غلام محمد صاحب تھے کراچی جماعت کے امیر، جن سارت اخبار نے کھالا تھا، تو کراچی میں تو چودھری ہوتے ہی نہیں ہیں، یہ تو پنجاب ہی سے گئے ہوں گے نا، اہل کراچی نے آنکھوں پہ بٹھایا نا۔ لیاقت بلوچ صاحب لاہور کے تھوڑے ہی ہیں، یہ مظفر گڑھ سے آئے تھے، وہ دور دراز سے علاقہ ہے پنجاب کا، لاہور پڑھنے آئے، لاہور ٹھہر گئے، لاہوریوں نہیں پاکستان بھر کے لوگوں نے آنکھوں کا تارا بنایا۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب تو حیدرآباد سے گئے تھے نا کراچی، آپ کو پتہ ہے؟ کم لوگوں کو پتہ ہے، تو آپ صاحب تو حیدرآباد سے گئے تھے کراچی، کراچی نہیں پورے پاکستان کے لوگوں نے آنکھوں کا تارا بنایا۔ سید اسد گیلانی صاحب جنہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی، وہ لاہور کے نہیں تھے، وہ گجرات سے آئے تھے، لاہور جماعت کے امیر بنے، لاہور سے قومی اسمبلی کے ممبر بن گئے۔ خرم مراد صاحب تو ڈھاکہ سے بنگال کے قیدی تھے، وہاں سے آئے اور کس شہر کے امیر بنے؟ لاہور کے امیر بنے، پھر مرکزی امیر بن گئے۔ تو یہ تو جماعت اسلامی میں درجنوں ایسی مثالیں ہیں کہ بندہ کہاں سے اٹھا ہے، کہاں چلا گیا ہے، لوگوں نے اس کو آنکھوں کا تارا بنایا ہے، اس کو عزت دی ہے، جگہ دی ہے۔ ہمارے جو ٹیکسلر وہاں کے امیر مسرور صاحب ہیں، وہ کراچی کے ہیں، وہ وہاں کے امیر ہیں، وہاں کے لوگوں نے نہیں کہا یار کراچی سے ایک بندہ ہے ہمارا امیر بنا دیا آپ نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ سلمان کہاں سے آئے تھے؟ فارس سے۔ صہیب کہاں سے آئے تھے؟
روم سے، اور بلال کہاں سے آئے تھے؟ تو یہ سلمان صہیب اور سلمان فارسی، صہیب رومی اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ۔ میں ایک لفظ کہتا ہوں، جب تک پوری سمجھ نہ آئے بندہ کہتا ہے یا ڈاکٹر صاحب نے پتہ نہیں کیا کہا ہے۔ میں نے کہا کہ میرے کریم آقا نے بلال، صہیب اور سلمان کو انسانوں کی صف میں نہیں بٹھایا، سرداروں کی صف کے اندر لا کے بٹھایا تھا۔ اور عمر بن خطاب جب دربار فاروقی لگا تھا تو بلال آگے تھے، تو حضرت عمر نے کیا کہا تھا؟ فرمایا تھا سیدنا بلال، ہمارے سردار بلال آ گئے۔ سیدنا بلال کہا تھا، ہمارے سردار بلال آ گئے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت ابو بکر کے درمیان بہت معمولی بات پہ تھوڑی سی بات ہوئی، تکرار بھی کیا ہونی تھی، حضرت ابو بکر نے ان کو تھوڑا کہا۔ واقعہ اس طرح کہ ابو جہل گزر رہا تھا، کعبے کی دیوار کے سائے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور بلال بیٹھے تھے۔ حضرت بلال کے دل میں محبت رسول نے جوش مارا ہے، کہتے ہیں ابھی وقت نہیں آیا رسول خدا کے اس دشمن کا کوئی سر قلم کر دے۔ اتنی بات کی، ابو جہل سے گزر رہا تھا دور سے۔ حضرت ابو بکر نے کہا بلال تمہیں نہیں پتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاکرات چل رہے ہیں ان کے ساتھ، یہ بات باہر نکل جائے تو جلتی پہ تیل کا کام کرے گی، لڑائی بھڑک اٹھے گی۔ تھوڑا سا ناراض ہوتے کہا بلال تمہیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اب اس میں تو کوئی ایسی قابل مواخذہ بات تو نہیں ہے نا۔ آمینہ کے لال تک بات پہنچ گئی کہ ابو بکر صدیق نے بلال کو ڈانٹا ہے۔ ابو بکر صدیق کا مقام پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یار دے بھی مزار دے بھی ساتھی نے تے غار دے بھی ساتھی نے، ایک کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے۔ ابھی پنجابی کا جملہ ہے، یار نال یار دا مزار ہونا چاہیے۔ آمنہ کے لال نے فرمایا لوگوں میں نے سارے انسانوں کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے، سوائے ابو بکر صدیق کے، اور ان کے احسانات کا بدلہ کون چکائے گا؟ صرف رب کائنات۔ اس ابو بکر صدیق سے حضور کہہ رہے تھے ابو بکر بلال سے ناراض ہوئے ہو، جلدی کرو بلال کو تلاش کر لو، بلال ناراض ہو گیا تو کیا ہوگا؟ آمنہ کے لال نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول تم سے ناراض ہو جائے، اللہ اور اس کا رسول تم سے ناراض ہو جائے۔ بندہ ہو، صاحب ہو، محتاج ہو، غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ آج کوئی بتائے تو صحیح نا، جماعت اسلامی تو عام آدمی کو اٹھا کے ذمہ داری پہ لا کے بٹھا دیتی ہے۔ جو غریب فیملی ہوتی ہیں، چھوٹی برادریاں ہوتی ہیں، ان کو بھی پنجاب میں جہاں چودھری رہتے ہیں، جگیردار رہتے ہیں، سرمایہ دار رہتے ہیں، ان کا امیر بنایا، اور کسی پنجاب کے وڈیرے نے، کسی چودھری نے یہ نہیں کہا ہم اس کو امیر نہیں مانتے۔ میں خود آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، پنجاب کا امیر ہوں، اسلام آباد کا علاقہ، پنڈی کو بھی علاقہ ذمہ دار، میں تو ایک معمولی کرانہ فروش کا بیٹا ہوں۔ ارب پتی لوگ ہیں جو جماعت کے اندر ہیں، قومی اسمبلیوں کے ممبر ہیں، یہاں سے اسلام آباد سے، سرگودا سے، وہ تو نہیں کہتے ہم اس کو امیر نہیں مانتے۔ آمنہ کے لال نے فرمایا ابو بکر بلال کو راضی کر لو، بلال ناراض ہو گیا تو اللہ اور اس کا رسول تم سے ناراض ہو جائے۔ میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں، ویسے تو ابھی ٹائم کافی نماز میں۔ وہ واقعہ بھی تذکیر کے لیے ہے، یاد دہانی کے لیے ہے، دلوں کا زنگ اتارنے کے لیے ہے۔ یہ جو عصبیت کی دیواریں کھڑی ہوتی ہیں نا ہمارے درمیان، کوئی گورے رنگ کا، کوئی کالے رنگ کا، کوئی چھوٹے خاندان کا، کوئی بڑے خاندان کا، کوئی چھوٹی برادری کا، کوئی بڑی برادری کا، اسلام نے تو یہ سارے فرق مٹائے ہیں نا۔ فتح مکہ کا واقعہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو روایت کرتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضرت جابر کون ہے پتہ ہے؟ حضرت جابر وہ ہیں جب خندق کھودی جا رہی تھی، ہاں حضور کے پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا تھا، کئی صحابہ نے پتھر باندھے ہوئے تھے۔ حضرت جابر کی اہلیہ نے پیغام بھیجا اپنے شوہر کو کہ ہمارے گھر میں 8-10 لوگوں کا کھانا تیار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں چپکے سے آ جائیں اور 8-10 لوگ جو کھانا کھا لیں۔ آج کی اصطلاح میں کیا کہیں گے؟ کچن کیبنٹ کے لوگ آ جائیں، قریبی۔ حضرت جابر یہ پیغام دے رہے ہیں حضور کو، اور آمنہ کے لال نے، وہ جو خندق کھود رہے تھے نا، ڈھیر سارے لوگ تھے، 60-70 نہیں تھے، زیادہ تھے، سینکڑوں میں تھے۔ آپ نے فرمایا لوگوں تمہارے لیے جابر کے گھر میں ضیافت کا اہتمام ہو گیا۔ حضرت جابر پریشان ہو گئے، حضور سے کہتے ہیں اہلیہ نے کہا تھا 8-10 بندوں کا کھانا ہے،
آپ نے کہا تم نے مجھے بتا دیا ہے نا، بس کافی ہے نا، ذرا جلدی جاؤ گھر میں، اہلیہ سے کہنا کہ محلے کی عورتوں کو بلائے، وہ روٹیاں پکانے کے اندر اس کی مدد کرے. ایک عورت تو اتنی روٹیاں نہیں پکا سکتی تھی نا، جو پورا لشکر تھا اسلامی فوج کا. محلے کی خواتین کو بلائے، وہ روٹیاں پکانے میں مدد کرے اس کی. اور جابر اہلیہ سے کہنا جب تک میں نہ پہنچوں ہنڈیا سے ڈھکن نہیں اٹھانا. وہ کتنی بڑی ہنڈیا ہوگی یار، دیکھ بھی ہو تو، ہنڈیا سے ڈھکن نہیں اٹھا. اور یہ واقعہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے سیرت کے البم. آمنہ کے لال پھر آگے آپ نے خود اپنے دستے مبارک سے کھانا تقسیم کرنا شروع کیا. سارے لوگوں نے کھانا کھا لیا، کھانا پھر بچ گیا. اور آمنہ کے لال نے کہا یہ جو خواتین آئی ہیں نا ان کو بھی کھانا کھلا دو. ام معبد کی بکری کا دودھ دھویا تھا نا، دودھ تو نہیں دیتی تھی، پیالہ بھر گیا. ام معبد سے کہا بھی پی لیں، اپنے ساتھی ابو بکر صدیق سے کہا بھی پی لیں. اور آخر میں سب سے کس نے دودھ پیا تھا؟ حضور نے. ترتیب یہی ہے، ام معبد کو آفر کی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آفر کی، اور آخر میں دودھ کا نوالا جب آپ منہ کو لگا رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ جو قوم کا سردار ہوتا ہے وہ قوم کا خادم ہوتا ہے. قوم کا سردار ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے وقت نہیں گزارتا. قوم کا سردار آپ نے فرمایا جو خادم قوم کا سردار ہوتا ہے وہی قوم کا خادم. حضرت جابر کہتے ہیں ہم آگے بڑھ رہے تھے تو فتح مکہ کا دن تھا. کسی نوجوان صحابی کی زبان سے جملہ نکل گیا، آج بدلے کا دن ہے. آمنہ کے لال نے فرمایا میرے ساتھی یا نہیں، آواز نعرہ بلند کرو، بدلے کا نہیں معافی کا دن ہے. آپ معافی کا اعلان کر دیا نا. بڑی تعداد کے اندر لوگ کعبے کی دیوار کے سائے میں جمع، اور یہ وہ دن تھا جب مکے کا سب سے بڑا سردار ابو سفیان، اس نے بھی اسلام قبول کر لیا. لوگ کھڑے، آپ کا خیال ہے حضرت ابوبکر بھی تھے وہاں؟ وہیں تھے نا. حضرت عمر بھی وہیں تھے نا، حضرت عثمان بھی وہیں تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی وہیں تھے، رسول مہربان صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں تھے، اور مکے کا سب سے بڑا چودھری اور سردار ابو سفیان بھی وہیں کھڑا تھا. آمنہ کے لال نے ایک بندے کو بلایا، فرمایا بلال آ گیا ادھر، کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو جاؤ اور کیا کرو، اللہ کی کبریائی کا وعدہ بلند کرو. روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھتے ہیں، آمنہ کے لال کے کان میں سرگوشی کے انداز میں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے بڑے سرداروں نے اسلام قبول کیا، آج تو کسی بڑے سردار کو عزت دے دیں. وہ کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو. آمنہ کے لال نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا بلال سے بڑا کوئی سردار نہیں. پھر بلال کعبے کی چھت پہ، ابو بکر صدیق نیچے، بلال کعبے کی چھت پہ عمر بن خطاب نیچے، بلال کعبے کی چھت پہ عثمان غنی نیچے، بلال کعبے کی چھت پہ علی المرتضیٰ نیچے، بلال کعبے کی چھت پہ اور ابو سفیان بھی نیچے. آمنہ کے لال سرداران قریش کو پتہ کیا بتا رہے تھے؟ اشراف قریش ذرا دیکھو تو صحیح نا، میرا بلال کھڑا ہے نا، اس کے گلے میں تم رسی ڈالا کرتے تھے، اس کے سینے پہ پتھر رکھتے تھے، اسے تپتی ریت پہ تم لٹایا کرتے تھے، اور اس کو کہتے تھے کہ محمد کی غلامی چھوڑ دو، اور بلال آہد کی صدائیں بلند کرتا تھا. میں نے آج بلال کو وہاں کھڑا کر دیا ہے. اشراف قریش ذرا دیکھو تو صحیح زبان حال. آمنہ کے لال زبان حال سے اشراف قریش کو بتا رہے تھے کہ میں نے بلال کو وہاں کھڑا کر دیا ہے، جنت کا پتھر حجر اسود بھی میرے بلال کی پھٹی اڑیوں کے نیچے. قیامت تک جو حج کرنے آئے گا نا، جو عمرہ کرنے آئے گا نا، میرے بلال کے پاؤں کے نیچے آنے والے پتھر حجر اسود کو اگر بوسہ نہیں دے گا، ہاتھ کے اشارے سے استلام نہیں کرے گا، اس کو راج عمرہ مکمل نہیں ہوگا. بندہ ہو، صاحب ہو، محتاج ہو، غنی ایک ہوئے. تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، اور ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز.
न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। जमात इस्लामी इसी निज़ाम को, इसी दीन के गलबे की जद्दोजहद को अपना ओढ़ना और बिछौना बनाएगा। हमारा सफ़र पहला कदम भी मंजिल की तरफ है और आखिरी कदम भी मंजिल की तरफ। मौलाना अमीन एहसन इस्लाही मरहूम अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से भर दे, उन्होंने लिखा कि हक का रास्ता वो वाहिद रास्ता है जिसका पहला कदम भी मंजिल है, उसका आखिरी कदम भी मंजिल। तेज़ सवारी मिले तो अच्छी बात है, न मिले तो छकड़े होंगे, उन पर हम सफ़र करेंगे। छकड़े तो आपके सिंध में तो चलते भी हैं ना जी। अगर वो छकड़े भी नहीं मिलेंगे तो कहते हैं पैदल चलना शुरू कर देंगे। कहते हैं पैदल चलते हुए पाँव पे आबले पड़ जाएं तो क्या करेंगे? हम बैठ कर निशानात मंजिल की तरफ देखें। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व मखयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम इंसानों को इंसानों की गुलामी से निकाल कर इंसानों के रब की गुलामी के अंदर देना चाहते हैं। हम किसी फर्द की तरफ नहीं बुलाते, हम अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाते हैं। हम दीन के किसी जुज की बात नहीं करते, दीन को कुल की बात करते हैं। और या अय्युहल्लज़ीना आमनुदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा की बात करते हैं। और आमिना के लाल के उस मिशन को अपने ज़हनों में भी ताज़ा करते हैं और लोगों को भी इसकी तज़कीर कराते हैं। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलखुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ले वलौ करिहल मुशरिकून। तमाम अदियान बातिला पर गालिब करना है। किसी ट्रंप का, किसी नेतन्याहू का, कोई पाकिस्तान के किसी लीडर का इज़्म यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ अगर निज़ाम चलेगा तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ निज़ाम चलेगा। हमने गुलामी इख्तियार करनी है तो आका नामदार की करनी है। इन दुनिया के लीडरों की गुलामी हमने इख्तियार नहीं करनी। और हमारी मंजिल ये है कि इस दुनिया से हम जाएं तो अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा इस्तकबाल करे जिस तरह वो अपने बंदों का करता है। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिही इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। आप सबकी समातों का बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी मोहब्बत के साथ जो है मेरी गुफ्तगू सुनी है। कोई भली बात मेरी ज़बान से निकली है तो अल्लाह ताला मेरे लिए भी, आपके लिए भी दुनिया और आखिरत की निजात का ज़रिया बनाए। अगर ज़बान की लफ्ज़ से कोई साफ मुझसे हुई है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फजल और रहमत से माफ़ फरमाए। आपके घरों को अमन के गहवारे बना दे, औलादों को आंखों की ठंडक बना दे और हमारा हर नेक अमल अपने लिए खालिस करते हुए दुनिया और आखिरत के अंदर हमारी निजात का ज़रिया बना दे। और हमारे वो तमाम रफ़क़ा जो इस दीन की जद्दोजहद करते हुए अपने रब के मेहमान बन गए, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके साथ आसानी वाला मामला फरमाए, उनकी अच्छी मेज़बानी फरमाए, उनकी खूबसूरत मेहमान नवाजी फरमाए। व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।